السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ محترم حضرات، آج کا میرا درس ہے سورہ اخلاص کا ترجمہ اور اس کی مختصر تفسیر۔ سورہ اخلاص مکی ہے اور اس میں کل 4 آیات ہیں۔ اس سورہ کا نام سورہ اخلاص اس لیے ہے کیونکہ اس سورہ کے اندر خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید بیان کی گئی ہے۔ اس سورہ کا سبب نزول یہ ہے کہ مشرکین مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نسب نامہ بیان کیجئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سورت نازل ہوئی۔ اس سورہ کا ترجمہ یہ ہے قل هو اللہ احد، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہی ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے برابر کوئی نہیں ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس سورہ کی فضیلت کیا ہے۔ اس سورہ کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ ان میں سے ایک فضیلت یہ ہے، جیسا کہ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 5013 میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رات میں بار بار سورہ اخلاص پڑھتے ہوئے سنا۔ جب صبح کا وقت ہوا تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آج کی رات قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بار بار سورہ اخلاص پڑھتے ہوئے سنا۔ گویا کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سورہ کے ثواب کو کم سمجھ رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ سورہ اخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے، 1/3 کے برابر ہے، قرآن کے 1/3 کے برابر یہ سورہ ہے۔ اسی طرح سے اس سورہ کی فضیلت یہ بھی ہے، جیسا کہ صحیح مسلم میں حدیث نمبر 1890 میں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر کو بھیجا اور ایک شخص کو اس کا امیر لشکر مقرر کیا۔ امیر لشکر جب بھی نماز پڑھتے تو اس کے ساتھ سورہ اخلاص ضرور پڑھتے، ہر رکعت میں دوسری سورتوں کے ساتھ سورہ اخلاص بھی ضرور پڑھتے۔ جب یہ لشکر واپس مدینہ میں آئی تو ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بات رکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس سے پوچھو کہ وہ ایسا کیوں کرتے تھے۔ جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفتیں بیان کی گئی ہے اور اس کا پڑھنا مجھ کو اچھا لگتا ہے، اس صورت سے مجھ کو محبت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اخبروہ ان اللہ یحبہ، اس کو خبر دے دو، اس کو بتا دو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے۔ تو محترم حضرات، اس روایت سے معلوم ہوا کہ جو شخص سورہ اخلاص سے محبت رکھتا ہے، اس سے لگاؤ کی بنیاد پر، اس سے محبت کی بنیاد پر اس کی تلاوت بار بار کرتا ہے یا اس کو نماز کی ہر رکعت میں اس کی تلاوت کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص سے محبت کرتا ہے۔ تو محترم حضرات، آج کے درس میں اتنا ہی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان سب باتوں کو سننے کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔
وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔